الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اللہ تعالی کی رحمت تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ یعنی کیا مطلب؟ آج کے ہم اپنے اس درس کے اندر جو احادیث پیش کرنے لگے ہیں، ایک طرف تو وہ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و عنایت کی شاہکار ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے ڈراتی بھی ہے۔ یعنی ان احادیث کے اندر رب کے جلال و جمال کے دونوں رنگ دکھائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے بندوں پر بے بہا رکھی ہوئی ہے۔ رب کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کے اندر بھی ارشاد مبارک فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ رب نے فرمایا تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، آپس میں بھائی تھے، ایک گنہگار تھا، ایک عبادت گزار تھا۔ گنہگار بھائی کو عبادت گزار ہر وقت کہتا رہتا تھا، بھائی باز آ جا، گناہوں سے پیچھے ہٹ جا، برے کاموں سے پیچھے ہٹ جا، بارہا بار کہتا، لیکن گنہگار بھائی اس سے باز نہیں آ رہا تھا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہا، 4تھی مرتبہ غصے کے اندر بالآخر اس نیک بھائی نے کہہ دیا، ایک جملہ کہہ دیا، کہا یہ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جا، گناہ نہ کیا کر، تو رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو گنہگار بھائی نے کہا، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، خلینی وربی ابعثت علی رقیبا، اے بھائی مجھے چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ اے بھائی کیا تمہیں مجھ پر چوکیدار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ کیا تمہیں میرا رکھوالا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس پر عبادت گزار بھائی کو غصہ آیا اور جواب کے اندر کہا، اے بھائی یہ تجھ نے بات کی ہے، واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، قسم بخدا اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخلہ نہیں عطا کرے گا۔ چنانچہ وقت جو انسان کا مقرر ہے، موت نے ایک نہ ایک دن آ کر رہنا ہے۔ دونوں بھائی فوت ہو گئے، رب کے حضور پیش ہوئے، رب کی عدالت کے اندر دونوں جمع ہوئے۔ رب ذوالجلال نے عبادت گزار سے فرمایا، یا عبدی، اے میرے بندے، اکنت بی عالما، کیا تو میرے متعلق زیادہ جانتا تھا؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، جو معاملہ میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت کیا مجھ سے زیادہ حاصل تھی؟ رب جلال کے اندر آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اس گنہگار سے کہا، رب نے فرمایا فادخل الجنت برحمتی، جا میری رحمت سے جنت میں آج تو داخل ہو جا۔ پھر دوسرے کے متعلق جو اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہا تھا، وقت کا نمازی سمجھ رہا تھا، وقت کا قاری سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو نیک پارسا بنا کر پیش کرتا تھا، رب نے اس کے متعلق فرمایا اذهبوا به الى النار، رب نے فرمایا اسے پکڑو اور اسے جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی
جو اپنے آپ کو عبادت گزار بنا کے پیش کر رہا تھا، ایسی بات کہہ دی، یہ جو کہا تھا نا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تمہیں بخشے گا بھی نہیں، اللہ تمہیں جنت کے اندر بھی داخلہ نہیں عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اس کی اس بات نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج بھی ہم بھی اس جو پرفتن دور کے اندر رہ رہے ہیں، آج ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ نمازی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ متقی و پرہیزگار سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر اسے کہہ دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے نا، وہ دوسرے بھائی کو کہہ دیتا ہے تو تو ہے ہی ذلیل، تو تو ہے ہی خوار، تو ہے ہی جہنمی، معاذ اللہ، ایسے سخت جملے کہہ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے کس نے جنت میں جانا ہے، کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر فقط نیکیاں ہی کام نہیں آتی، انسان کے جنت کے اندر جانے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک بات کرتا چلوں، وقت کا امام، وقت کا صوفی، وقت کا متقی، وقت کا پرہیزگار حضرت امام احمد بن حنبل، آپ ایک مرتبہ کسی نہر پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کی اوپر کی طرف ایک شخص وضو کر رہا تھا۔ اس شخص نے جب دیکھا وقت کا امام احمد بن حنبل وضو کر رہا ہے، اس شخص نے ادباً وضو اس مقام سے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ سمجھا کہ میرا استعمال شدہ پانی ان کی طرف جائے گا۔ وہ وہاں سے اٹھا، امام صاحب کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ کسی شخص نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو اس بندے نے کہا میں ایک روز نہر پر وضو کر رہا تھا، میرے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وضو فرما رہے تھے، جس سے میرے وضو کا استعمال شدہ پانی ان کی طرف جاتا تھا، میں ادباً وہاں سے ہٹ گیا۔ جب خدا تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی تو حکم ہوا اے میرے بندے جا، ہم نے تجھ کو محض اس بات پر بخش دیا ہے، اس بات پر تیری مغفرت کر دی ہے، اس بات پر تیری بخشش کر دی ہے کہ تو نے ہمارے مقبول بندے کا احترام کیا ہے۔ تو شروع میں نے کہا تھا انسان کی بخشش کے لیے، انسان کی رحمت، انسان کی کامیابی، انسان کی عزت، انسان کی آبرو، اگر انسان نے جنت میں جانا ہے تو فقط نیک اعمال ہی کام نہیں آئیں گے، بلکہ رب ذوالجلال کی رحمت کام آئے گی، رب ذوالجلال کی کرم نوازی کام آئے گی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کے حضور ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب رب سے ڈرتے رہیں گے اور دل کے اندر اپنے آپ کے متعلق یہ سوچتے رہیں گے کیا پتا میں فلاں سے بڑھ کر کوئی نیک ہوں، میں تو اس سے نیک نہیں ہوں، میں تو حقیر آدمی ہوں، میں تو عاجز آدمی ہوں۔ جب اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو پھر رب فرمائے گا فادخل الجنت برحمت اللہ، رب فرمائے گا تم جاؤ آج میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔